بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالدہ ایک دلچسپ عورت تھی لیکن غصے کی ذرا تیز تھی۔ میرے پڑوس میں دائیں طرف کا مکان خالی پڑا تھا اور خالدہ بائیں طرف والے مکان میں کرایہ دار بن کر آئی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو پڑوسی آئے اور ویران گھر آباد ہوا۔ بغیر پڑوسیوں کے بھی جیون سونا سونا رہتا ہے۔ ہمارے ماں جائے یوں ہی نہیں کہلاتے۔ پڑوسی اچھے ہوں تو ان سے بڑا ڈھارس رہتی ہے۔ بال بچے دار ہوں تو رونق دگنی ہو جاتی ہے۔ خالدہ بھی اولاد تھی مگر بھانجے کو گود لے کر اس نے اولاد کی کمی پوری کر لی تھی۔ اس کے بھانجے کا نام یحییٰ سجاد تھا۔ وہ میرے بلاول کا ہم عمر تھا۔ دونوں کی عمریں لگ بھگ 3 برس ہوں گے۔ تبھی سجاد روز ہمارے گھر آ جاتا اور دونوں بچے لان میں کھیلتے رہتے۔ بعض اوقات بچوں کی وجہ سے پڑوسیوں سے زیادہ انسیت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فرشتے بڑوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ رنجشیں اور گدورتیں دور ہوتی جاتی ہیں۔ چونکہ بچے زیادہ دیر تک روٹھے نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے بغیر کھیل سکتے ہیں۔ سجاد اور بلاول میں اکثر کھیل کھیل میں لڑائی ہو جاتی مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ گھل مل جاتے اور پھر کھیلنے لگتے۔ تب مجھے یقین ہوتا کہ بچوں کو فرشتہ کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی روز کی لڑائی کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس روز بھی گیند پر لڑائی ہو گئی۔ گیند کہیں سے اچھل کر ہمارے گھر آ پڑی۔ دونوں ہی اس کی طرف لپکے۔ بلاول نے دوڑ کر گیند اٹھا لی۔ سجاد نے کہا مجھے دو، یہ میری ہے۔ بلاول بولا نہیں، یہ میری ہے۔ جب میرے سمجھانے پر بھی انہوں نے جھگڑا بند نہ کیا تو میں نے گیند اٹھا کر گلی میں پھینک دی اور کہا کہ یہ تم دونوں کی نہیں ہے۔ باہر گلی میں جو لڑکے کھیل رہے ہیں یہ ان کی ہے۔ واپس ان بچوں کو دینی چاہیے۔ اس طرح کسی کی چیز کو اپنا کہنا بری بات ہے۔ تم دونوں کے پاس اپنی گیندیں ہیں، انہی سے کھیلو۔ ابھی میں بچوں سے بات کر ہی رہی تھی کہ خالدہ آ گئی۔ اس نے معاملہ سن کر تکرار شروع کر دی کہ تم عجیب ماں ہو، اپنے بچوں سے گیند چھین کر باہر پھینک دی۔ میں نے اسے بھی سمجھانا چاہا مگر وہ بگڑتی چلی گئی۔ بات بڑھ گئی اور خوب لڑی۔ پھر سجاد کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ جاتے جاتے کہنے لگی خبردار اب کبھی بلاول کے ساتھ نہ کھیلنا، ادھر کا رخ کیا تو جان سے مار دوں گی۔ بلاول کو بھی دھمکایا کہ اگر تم ہمارے گھر آئے تو تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ خالدہ کی اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایسی بد تہذیب دکھائے گی۔ میں تو اسے ایک اچھی پڑوسن سمجھتی تھی، تاہم سوچا کہ وقتی غصہ ہے 2-4 روز میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ میں جا کر منا لوں گی۔ ہفتہ گزر گیا، 15 روز، 1 ماہ گزر گیا۔ حیرت تھی کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس نے سجاد کو بھی ہمارے گھر آنے نہ دیا، مجھ سے بول چال بالکل بند کر دیا۔ آخرکار میرے شوہر اس کے خاوند کے پاس گئے اور کہا بھابی ناراض ہو گئی ہیں تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری بیوی بھی آ کر معذرت کر لے گی۔ بچوں کی بات پر ہمسائیوں میں ایسا بغض و عناد نہیں چلنا چاہیے۔ شوہر کے سمجھانے سے وہ مان تو گئی۔ وہ دوبارہ ہمارا آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ میں تو جھگڑا بھول گئی مگر اس کی خبیث عورت کے دل میں جانے کیسا کانٹا چبھ گیا کہ اسے ویر پال کر بیٹھ گئی۔ ہم اس محلے میں پڑوس برسوں سے رہتے تھے۔ خالدہ نئی تھی، دیوار شریک ہونے کے سبب میں نے خود اس سے میل جول بڑھایا۔ سوچا تھا کہ ساتھ رہتے ہیں تو آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے۔ شروع میں وہ نہایت مہذب اور خوش اخلاق لگی۔ مجھے اس میں کوئی چالاکی یا بد مزاجی نظر نہ آئی۔ دل کو اچھی لگی۔ دعا کی کہ ہم سے یہ بن جائے، ایک روٹھی بھی تو مان جائے گی۔ اول تو خدا وہ وقت بھی نہ لائے کہ پڑوسوں میں انبن ہو اور روٹنے کی نوبت آئے۔ خالدہ نے بھانجے کو پالا تھا مگر تھی تو بے اولاد، اسی لیے اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی، اس کا دل آزاری نہیں کرتی تھی۔ وہ علاج کرا کر تھک چکی تھی۔ شادی کو 8 برس گزر چکے تھے مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ اب پیروں فقیروں کے چکر لگاتی تھی جو کہتے کہ جب تک سانس تب تک آس، بالکل درست۔ ایک دن ایک منحوس فقیری عورت ادھر آ نکلی۔ خالدہ نے گیٹ کھولا۔ فقیرنی دعا دینے لگی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ بے اختیار خالدہ کے منہ سے نکلا، بچے ہوں گے تو جئیں گے نا۔
ضرور ہوں گے، کوئی ٹوٹکا ہے تو بتا دو، خالدہ نے کہا۔ ضرور کروں گی، اولاد کس کو نہیں چاہیے، اولاد ہوگی تو تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گی۔ ٹوٹکا بتا دیا، اس عورت نے کہا، 3 برتن کی پہلٹوئی کے بچے کی قربانی کرنا ہوگی۔ وہ کیسے؟ بچے کو ریل کی پٹڑی پر لٹا دینا، اوپر سے ریل گزر گئی تو بھی تیری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر بچ نہ پایا تو اس کی قربانی سے تجھے اولاد ہو جائے گی۔ یہ آسان ٹوٹکا ہے، اس طرح تجھے اپنے ہاتھوں کسی معصوم کا خون نہیں بہنا پڑے گا۔ آگے اس کی مرضی، میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ شیطانی شوشہ چھوڑ کر وہ مخطوب الحواس چند روپے مٹھی میں لے کر چلتی بنی، مگر خالدہ کا شیطانی ذہن میرے بلاول کی طرف گیا۔ رات کے وقت جب میں کچن میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو بلاول کا خیال آیا۔ گیٹ بند تھا اور نہ مجھے لگا کہ وہ سجاد کے گھر کھیلنے چلا گیا ہوگا۔ دیوار کے پاس گئی اور آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر خالدہ کو فون کیا، اس نے بھی فون نہ اٹھایا۔ میں پریشان ہو گئی، اس کے گھر گئی تو گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی میں ششو پنج میں تھی کہ خالدہ سامنے سے آتی دکھائی دی، سجاد اس کے ساتھ نہیں تھے۔ مجھے پریشان پا کر پوچھنے لگی، کیوں پریشان کھڑی ہو؟ میں نے کہا، شام کو بلاول اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا، اب گھر میں نہیں ہے، سارا گھر دیکھ لیا ہے، تم سے معلوم کرنے نکلی، یہاں بھی تالا لگا ہوا دیکھا تو دل بیٹھ گیا، نہ جانے میرا بلاول کہاں چلا گیا ہے۔ کہنے لگی، تم بھی ہر وقت کچن میں لگے رہتی ہو، بچے پر دھیان ہی نہیں رکھتی، کہیں گیٹ کھول کر باہر نہ نکل گیا ہو۔ میں نے کہا، وہ کہیں اور نہیں جاتا سوائے تمہارے گھر کے، سجاد سے کھیلنے جاتا ہے تو پہلے مجھے بتاتا ہے، میں گیٹ کھول دیتی ہوں تبھی وہ تمہارے گیٹ تک جاتا ہے، مگر آج تو ایسے غائب ہوا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، بھائی عارف کو فون کیا؟ تو کہنے لگی، ہاں کیا، میرے بھائی لاہور سے آنے والے تھے، وہ ان کو لینے اسٹیشن گئے ہیں، شالمار آج لیٹ ہو جائیں، 8-9 بجے تک آ جانی چاہیے تھی، مگر ابھی تک نہیں آئی۔ اب 11 بجنے کو ہیں اور میں 8 بجے سے بلاول کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچانک مجھے سجاد یاد آیا۔ میں نے پوچھا، سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ بولی، میں صبح سے بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، آج سجاد وہیں رک گیا ہے، اس کا دل ان بچوں میں لگ رہا تھا، میں نے اسے وہیں رہنے دیا۔ میرا دل بند ہونے لگا کہ اسی وقت ہماری گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی، عارف کے ساتھ میرے بھائی اور بلاول بھی تھے۔ وہ غنگودی میں تھا، بھائی جان نے اسے بازو میں اٹھائے رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، عارف تو میرے سامنے اکیلے گئے تھے، یہ بلاول کہاں سے آ گیا؟ گھر آ کر انہوں نے بتایا کہ اسٹیشن کی حدود ختم ہونے کے بعد کچھ آگے ویرانے میں کسی نے بلاول کو ریل کی پٹڑی پر پھینک دیا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن پریا چیک نے ریلوے کا ایک ملازم اس طرف کہیں گشت کر رہا تھا، اس کی نظر بچے پر پڑی اور ریل کے آنے سے چند منٹ قبل اس نے بلاول کو وہاں سے اٹھا لیا، اسے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لایا۔ جب ہم اسٹیشن پر کھڑے تھے تو اعلان ہوا کہ ایک بچہ ریل کی پٹڑی پر بے ہوش ملا ہے۔ تجسس کے باعث ہم وہاں گئے تو دیکھا وہ بلاول ہے۔ اسے اپنی تحویل میں لینے کے لیے قانونی کارروائی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ویلٹ میں اس کی تصویر تھی، میں نے لگائی ہوئی تھی اور کام آ گئی اور ہم اسے لے آئے۔ بعد میں عقد تب کھلا جب بلاول ہوش میں آیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں آنٹی کے گھر سجاد سے کھیلنے گیا تو انہوں نے مجھے مٹھائی دی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد کی کہانی بچے کو کیا یاد رہتی، وہ تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ خالدہ نے سوچا، مر گیا تو مر گیا، نہیں مرا تو ریلوے کے ہجوم میں کھو جائے گا، جو بھی اٹھا لے گا لے جائے گا، خدا جانے اس نے کیا سوچا تھا۔ بہرحال وہ مرداد عورت اگلے روز گھر چھوڑ کر چلی گئی، انہیں یہ کرائے کا مکان بھی خالی کر دیا، مگر میرے دل پر اس بھیانک یاد کا جو داغ لگا وہ کبھی نہ مٹنے والا تھا۔ جب تک جیوں گی اس درد کے ساتھ جیوں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا بلاول مجھے زندہ سلامت لوٹا دیا، شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی یا کسی کی دعا لگ گئی، ورنہ جب تک جیتی مرتی ہی رہتی۔ بلاول کہاں ملنے والا تھا، وہ تو گھر کا صحیح پتہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔